اور قربان جاؤں قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ ہیں ہمارے، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ پتر صرف یقین دی کمی ہے۔ آج کدی محمدیاں کا یقین واپس آ جائے نا اپنے اسلاف والا، تو حضرت جی جنہیں چکوال وچ وٹے نے تسی درود پڑھ پڑھ کے وٹے نو پھوکا مارو تو سارا چکوال سونے دا کر چڑھ وڑ گیا۔ لیکن کی یہ کچھ شیواں دی کمی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی سینی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس سائڈ پہ نا کفار بیٹھے تھے۔ وہ ایک کافر آ گیا، اس نے آ کے وہ بھیک مانگی کافروں سے، انہوں نے باہم مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس کو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ کہنے لگے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بڑا دیتے ہیں۔ وہ آ گیا اور اس نے آ کر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا۔ لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دروشی پڑھ کے نا 10 بار اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے کرم سے اس کا ہاتھ بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا یہاں نہ کھولنا، یہ جنہوں نے تجھے بھیجا نا یہ جا کے ہتھیلی ان کے سامنے کھولنا۔ اب وہ بیٹھے مسکرا رہے تھے، لے بھائی بھلا پھوکانا بھی کچھ ہوندا ہے، وہ تیریاں پھوکانا کھ نہیں ہوندا، اللہ والا نہیں پھوکانا بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے حضرت ہے، اللہ والوں کی پھوکوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے جب اس نے جا کے وہ کافروں کے سامنے اپنی مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا۔ حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت دیکھ کے لکھا ہے وہاں کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج دروشی یہ نہیں کر سکتا، دروشی تو کر سکتا ہے لیکن حضرت مولا علی والا منہ کی تو لے کے یہ ہے، وہ بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ کہاں سے لے کے آئے؟ ہمارا منہ تو وہ ہے جو سارا دن جھوٹ بولتا ہے، ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن غیبت کرتی ہے، ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن چغلیاں کھاتی ہے۔ ایک یقین اور دوسرا پاکیزگی ہے۔ پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، اس لیے حضرت جی پاک کھایا کرو اور کوشش کرو۔ آج حضرت جی جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں میں احباب کو دیکھتا ہوں بولتے ہوئے ڈرتا ہی کوئی نہیں حضرت جی، جو منہ میں آیا سو کہہ دیا حضرت۔ فوائد الفواد میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے حضرت جی، وہ ایک دن بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی، ان کی زبان سے صرف این نہیں نکل گیا، وہ بھئی ایک ٹائم دی بارش ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھ لیا گیا جملہ حضرت۔ لکھا جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے، اس نے کی تھی حضور کی بنی اگے تے موجاں لگ گئی ہونی ہیں، فرمانے یار لگتے جانی ہیں بس اپنی گل ہتھوں پھنس گیا۔ اس نے کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا۔ اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندیا 10 پھر بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے، بندیا ہم 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے، اس لیے بڑا دھیان کرو یار۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنے دانے مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے، جب کو کلام فرمانا ہوتا تو پتھر نکال لیتے، باقی پھر منہ میں پتھر ڈال لیتے، صرف اس لیے کیونکہ ایسی بات ہی نہ نکل جائے جو یار کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ اللہ نکل سکتی تھی حضرت ان کی زبانوں سے، ارے وہ تو وہ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا، جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن کیا تقویٰ حضرت۔ اور ہم بولتے ہوئے جناب دیکھتے ہی نہیں ہے کوئی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، جو منہ سے آیا سو گڑنگ کر کے نکال دیا نہیں حضرت۔ کوشش کرو اچھا نکلے حضرت۔ اور اللہ کا شکر ہے حضرت جن بزرگوں کا ہمیں ساتھ ملا ہمیں تو ان سے یہی سبق ملا ہے، اور کوشش کرتے ہیں حضرت یہی سبق پکاندے رہیے۔ وہ کیا دل یاد لئی بنایا ہے، ہمیں تو یہی سبق دیا انہوں نے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ جو بابا جی کہا کرتے جو ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بھی پڑھا بھی ہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کعبہ۔ اور حضرت جی یہ نہ کچھ سمجھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے اب بس کچھ زبان پہ بھی یہ بات چڑھ گئی ہوئی ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ صفحہ اگلا تھولیے ہوں۔ میں آپ کو بزرگوں کی باتیں سنانی شروع کروں اب دنگ رہ جائے ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیا کیا تھی، ان کے حال کیا۔ اچھا چلو بزرگوں کو تو چھوڑو حضرت جی، میں آپ کو ایک اور ہی سنا دیتا ہوں حضرت، آپ کی تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر لیلا اور مجنو۔ لیلا کا اصل نام تو لیلا ہی تھا، لیکن مجنو کا اصل نام مجنو نہیں تھا، اس کا اصل نام تھا قیس، قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا حضرت۔ بس کیا ہوا دل کی بازی ہار گیا حضرت،
پھر عشق نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ بس اللہ کی پناہ ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ نا بیٹھا ہوا تھا تو یہ خود پہ ریت پھینک رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ کے دل مبارک میں کو بات آئی، آپ نے فرمایا آؤ حضرت کیس کو تے پوچھئے ایک ادا حامی ایدے خیال نال جڑا نا وہ خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تشریف لے، آپ نے آ کے یہ سوال کیس سے کیا، اب یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ کیس ہی تھا۔ یہ آپ نے اسے سوال کیا تو آگے سے کیس عرض کیا کرتا ہے، حضرت خلیفہ نہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ اور کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ یہ عشق مجازی ہے حضرت، یار اگر عشق مجازی یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو پھر حضور کا عشق کیا رنگ پیدا کرے گا؟ پھر عشق حقیقی بندے کو کیا انداز عطا کرے گا؟ یہ تو لیلا کا عشق، یہ تو عشق لیلا میں حال ہے۔ اور کرتا ہے حضور خلیفہ میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ واہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا انت مجنون، اور تو دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس کے لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا، نہ تجھے حضرت علی یاد، نہ تجھے حضرت معاویہ یاد، تجھے یاد رہ گئی تو لیلا یاد رہ گئی۔ اب شیخ یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں وہ اگر عشق لیلا کا یہ حال ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہاں حضرت یہ بڑے رنگ دیتا ہے بندے کو حضرت، یہ بڑے رنگ دیتا ہے جی، یہ ایویں نہیں نکلتا انہیں جانا انہیں مانا ہے۔ بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اتنا شیر ایویں نہیں ہو جاتا حضرت جی۔ ہاں جی ہاں جی، کیا نہیں ہوا حضرت جی بابا جی کے ساتھ، ڈرایا گیا دھمکایا گیا۔ انہوں نے کیا کنوں ڈراندے ہو، جانتے ہی پہلے پیش کر چکے ہیں حضرت جی، کس کو ڈراتے ہو حضرت؟ اور ہاں عاشقوں کے رنگ بھی یہی ہوتے ہیں، ان کو کہاں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ یہ مرنے سے ہم ڈرتے ہیں، یہ جی میرے گھر دا کی بنے گا، میری دکان دا کی بنے گا، میرے ان کو کہاں ڈر لگتا ہے حضرت؟ ان کو ان چیزوں سے کیا لگے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضور کا وصال ہوا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا حضرت۔ ہم یہاں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مدینہ بلا، وہ بھی ایسا عاشق تھا جو مدینہ ہی چھوڑ گیا حضرت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے کے لیے تشریف لائے، آپ نے ہاتھ پکڑ دیا، آپ نے فرمایا بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جا۔ حضرت بلال رو پڑے، آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لے، اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیں۔ آپ نے پوچھا بلال وہ کیا؟ آپ نے فرمایا حضور کے بغیر اب بلال ان گلیوں میں چل پھر نہیں سکتا کوئی بھی۔ چلے گئے حضرت چھوڑ کے مدینہ۔ لیکن حضرت جی دیکھو اگر کو آگے بلال ہو تو پھر حضور بھی کتنا کرم کرتے ہیں حضرت۔ 2 سال بعد زیارت ہوئی خواب میں حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا بلال کیا ہوا، تیرا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ ہاں یہ لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کا وقت وصال آیا کسی نے موزن رسول کو کبھی سجدتے نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت بلال نے بھی اپنے محبوب کو سادہ دیکھا جب دیکھا حضرت، اس لیے حضرت بلال کا ہاں صحابہ میں یہ رنگ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا۔ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے نا بکری بھون رہے تھے گوشت، انہوں نے حضرت امام ابو ہریرہ کو دعوت دی گوشت کھانے کی، آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی، ابو ہریرہ یہ بکری کس طرح کھا لیتے؟ یہ رنگ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت بلال بھی سادہ رہے ساری زندگی۔ آل حلب کہتے ہیں صرف ایک بار ہم نے حضرت بلال کو سجے دیکھا حضرت، اس دن جناب رنگ ہی ہو رہے ہیں، اس دن چہرے پہ چمک ہی ہو رہے ہیں، جیسے پتہ نہیں یار کیا دن ہے حضرت جی۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت خدمت ہوئے، بلال خیر تو ہے آج، لگتا ہے آج کو خوشی کا موقع ہے، لگتا ہے آج کو خاص موقع ہے۔ آپ نے فرمایا خاص نہیں، آج بڑا خاص الخاص موقع ہے۔ وہ کہنے لگے ہم بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں حضرت بلال اتنے تیار ہوئے، موقع خاص ہی ہے، کیا بات ہے آج؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے تو موت ہے لیکن بلال کے لیے پیغام وصل ہے۔ بلال کے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام آیا ہے، میں تو اس لیے اتنا خوش ہوں۔ عشق تو حضرت جی بندے میں وہ رنگ بھرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے حضرت جی کوئی۔ امین تو نہیں اقبال نے کہا تھا 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے۔ اس لیے حضرت جی آپ دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے، دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے۔ نہیں تو حضرت جی گل جتھوں میں شروع کی تھی میں لیا پھر اتھے مکان لگا دے، اتھے عملان دے ہونے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے۔ آؤ حضرت جی آج عمل کٹھے کریے۔ یہ
اصل میں حضرت جی ہمارا بیڑا گھر کر دیا حشامدوں نے. کوئی خیر خواہ لبو جڑا تانوں تڑے عیب دسے حضرت، جڑا تانوں تڑے عیب دسے. اور یہ بھی رنگ سیابہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا.